علماء نے لکھا ہے کہ یہ پرانے زمانے میں جب کپڑا تیار ہوتا تھا ہاتھ کی محنت سے، کھڈی تیار ہوتی تھی، پہلے دھاگا تیار کیا جاتا تھا اور پھر دھاگے سے پھر بعد میں کپڑا بنتا تھا، تو چرخے لگے ہوتے تھے، اس چرخے پر دھاگے کو لپیٹا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ دو نوجوانوں نے ایک چلتے ہوئے شخص کو روکا اور اس سے پوچھا کہ بابا ہمارا آپس میں اختلاف چل رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، جو بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، جس سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نظروں میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ میرا ساتھی کہتا ہے کہ جو بندہ غلطی کر بیٹھے، اس سے گناہ ہو جائیں اور پھر وہ گناہوں پر اپنے رب سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، وہ اللہ کی نظروں میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب یہ ہمارا اختلاف ہے، تو آپ بزرگ ہیں تو آپ بتائیے کہ ہم دو میں سے کون ٹھیک کہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی بات یہ ہے کہ سوال تمہارا علمی ہے اور میرے پاس علم ہے نہیں، یہ تو کسی عالم سے پوچھیں، وہ بتائے گا، یہ تو علمی سوال ہے، میں تو ایک جولاہا ہوں، میرا کام تو ہے دھاگا چرخے پر جمع کرنا اور پھر کھڈی تیار کرنا، کپڑا تیار کرنا، میرا تو وہ کام ہے، میں ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ لیکن ایک بات ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھ لیا، تو چونکہ میرا جو کام ہے اسی مناسبت سے میں بتاؤں گا کہ ایک بات مجھے خیال ابھی آ رہا ہے کہ جب دھاگا ہم چرخے پر لپیٹتے ہیں تو جہاں دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو ہم پھر اس کو آپس میں جوڑنے کے لیے گرہ لگاتے ہیں، گانٹھ لگا دیتے ہیں اور پھر اس کو چرخے پر لپیٹتے ہیں۔ اب جو دھاگا صحیح سلامت چل رہا ہے اس پر تو ہماری نظر نہیں ہوتی، وہ تو ٹھیک چل رہا ہے، جہاں پر ہم نے گرہ لگائی ہے اس پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں کھل نہ جائے۔ تو میرے خیال میں جو شخص توبہ کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی طرف زیادہ رحمت کی توجہ فرماتی ہے کہ کہیں دوبارہ پھسل نہ جائے۔